السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولی الحمد والرضا والصلاة والسلام على سيدي والصلاة وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحليم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رات اپنے آخری پہر سے گزر رہی ہے اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے. بہت ساری راتیں آپ نے سو کر گزاری، بہت ساری راتیں آپ نے لہو و لعب میں گزاری، مگر آج حافظ قاری آصف رضا کی دعوت پر آپ آج کی رات اللہ اس کے رسول کے ذکر میں گزار رہے ہیں. اور آج شعبان المعظم کی پہلی رات ہے، چاند رات ہے، اس لیے بڑی مبارک رات ہے. اور دوسری آج شب پیر ہے، پیر کی رات ہے. بول دیے ہم لوگ تو پیر والے ہیں. پیر کی رات ہے اس لیے کہ اس میں جو کائنات کا سب سے بڑا پیر ہے وہ پیدا ہوا. اس لیے مقبولیت کی رات ہے. کافی دیر سے آپ حضرات نعتیں، منقبتیں، تقریریں اور ابتدائی مرحلے میں آپ نے بچوں کا انعامی مقابلہ کوئز کا پروگرام آپ نے دیکھا. حافظ و قاری آصف رضا صاحب نے کافی محنت کیا ہے. یہ جہاں جاتے ہیں وہیں صحرا کو گلزار بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق برکتیں عطا فرمائے. آمین. ایک بار پھر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ہم چند صاحب کو جہاں کہیں اگر بلایا جائے تو کم سے کم 2 رات ضرور چاہیے، 2 شب کی کانفرنس ہو، تب ان سے بھرپور آپ نقابت سن سکتے ہیں. 1 رات ان کے لیے ناکافی ہے. اور بڑی اچھی تقریر مولانا گلریز صاحب کی، حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب کی، اس کے بعد شارف صاحب، شارف صاحب کی اپنے سماعت کی نعتیں منقبتیں بھی آپ نے ہمارے شورا سے، مداحانہ رسول سے آپ نے سماعتیں کی. اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرما لے. آج شام کے وقت تذبذب کا معاملہ تھا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. ہر جگہ چاند نظر نہیں آیا، لیکن پھر شہادت ملنا شروع ہو گئی. جو مہینہ جو گزرا ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. پورے رجب میں ہمارے علماء، ہمارے خطبہ، ہمارے شورا نے معراج پر کافی گفتگو کی ہے. اور معراج پر گفتگو کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، لیکن 4 مصرے تاکہ نعت مصطفیٰ کی بزم میں میری بھی حاضری ہو جائے. جناب مولانا ابرار عالم ہلچل سیوانی صاحب کی توجہ چاہوں گا. تیغ اپنی جگہ، تیغ ہم لوگ تیغ علی کے ماننے والے ہیں. تیغ اپنی جگہ، دار اپنی جگہ. تیغ اپنی جگہ، دار اپنی جگہ، اور حقیقت کا اظہار
اپنی جگہ. زور سے بول دیجئے سبحان اللہ. آپ ہمیشہ جلسہ کرتے رہے تاکہ یہاں کم سے کم جلسہ سننے کی بھی عادت ہو جائے. اس وقت شروع میں جلسہ ہو رہا تھا تو کچھ لوگ تالی بجا رہے تھے, کچھ لوگ واہ واہ بہت زور زور سے کر رہے تھے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مشاعرے میں وہ آئے ہوئے ہیں. پہلی بار بیٹھے ہیں, عادت نہیں ہے. ہمارا اسلامی کلچر کیا ہے, اسلامی طریقہ کیا ہے, کیا بولیں گے سبحان اللہ. زور سے بولیے سبحان اللہ. دیغ اپنی جگہ, دار اپنی جگہ, اور حقیقت کا اظہار اپنی جگہ. لاکھ موسیٰ سے ہو طور پہ گفتگو, لاکھ موسیٰ سے ہو طور پہ گفتگو, عرش اعظم پہ دیدار اپنی جگہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کیونکہ یہ جلسہ مدرسے کا ہے اور بچے جس وقت آخری پروگرام کر رہے تھے, انعام بٹ رہا تھا, اس وقت ہم سب کی حاضری ہوئی. کافی طبیعت خوش ہوئی. یہ جو کمپٹیشن تھا کوئی دنیاوی تعلیم کی کا کمپٹیشن نہیں تھا, قرآن اور حدیث کی تعلیم کا کمپٹیشن تھا. تفسیر نعیمی کی ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا. وہاں پر آپ بیٹھ گئے, تشریف فرما ہوئے. عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے بہت بڑا مقام و رتبہ عطا فرمایا, بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا. سبحان اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ. اندھے کو چھو دے تو آنکھ والا ہو جائے, مردے کو چھو جائے تو اس میں جان پیدا ہو جائے, کوڑی کو چھو دے تو تندرست ہو جائے. بہت ساری پیشوار خوبیاں اللہ نے انہیں عطا فرمائی. وہ عیسیٰ روح اللہ قبر کے پاس آپ تشریف فرما ہوئے تو نبی ہے, اللہ کے نبی ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کیا, مولا اس قبر کا راز مجھ پر منکشف کر دیا جائے, اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا بھید مجھے بتایا جائے. فوراً اللہ نے دعا سن لی اور پردہ ہٹا دیا. کیا دیکھا کہ جس قبر کے پاس آپ تشریف فرما تھے اس قبر کے اندر جہنم کا ایک حصہ محسوس ہو رہا ہے. جہنم کی آگ جل رہی ہے, اس میں وہ شخص جل رہا ہے اور تکلیف میں ہے. جہنم کا بستر بچھایا ہے, پوری قبر جہنم کدا آتش کدا ہے. اللہ کے پیغمبر انہوں نے دعا کی, آگے بڑھ گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر ادھر سے گزر ہوا, اتفاقاً پھر وہیں تشریف فرما ہوئے. پھر آپ نے دعا کی, اے مولا اس قبر کے اندر کا راز بتایا جائے. اللہ نے پھر قبر کا راز منکشف کر دیا تو کیا دیکھا کہ اب وہ جہنم کا گٹھا نہیں, وہ جنت کا باغ ہے. وہ جنت کے باغیچے میں ٹہل رہا ہے, بہت خوش ہے, بہت حیرت زدہ ہوئے. مولا کچھ دن پہلے میں یہاں سے گزرا تھا تو تو نے وہ راز مجھے دکھایا تو میں نے دیکھا کہ جہنم کے گٹھوں میں ہے, جہنم کی آگ میں جل رہا ہے, تکلیف میں ہے, اور اب وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی, اے عیسیٰ جب اس کا آخری وقت آیا, اس کی بیوی امید سے تھی, اس نے اپنی بیوی کو وصیت کیا تھا کہ اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہو اس کی صحیح تربیت کرنا, اور جیسے ہی وہ شعور کی منزل پہ قدم رکھے اسے دینی مکتب میں داخل کرنا, اسے شریعت کی تعلیم دینا, شریعت عیسوی کی تعلیم دینا, اسے اسلام کی تعلیم دینا. اسلام مذہب صرف 1400 سال کا نہیں, حضرت آدم اسلام لے کر آئے, حضرت نوح اسلام لے کر آئے, حضرت موسیٰ اسلام لے کے آئے, حضرت عیسیٰ اسلام لے کے آئے. قانون الگ الگ تھا, شریعت الگ الگ تھی, لیکن مذہب اسلام. تو اے عیسیٰ
وہ بچہ جب بڑا ہو گیا تو اس کی بیوی نے اس کی وصیت کا احترام کرتے ہوئے آج ہی اس کے بچے کو مکتب میں پہنچایا ہے، اور مکتب کے معلم نے آج اس بچے کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ کہ اے عیسیٰ مجھے حیا آئی، اے عیسیٰ میری رحمت کو جوش آیا کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان کہہ کے پکارے، مجھے رحیم کہے، رحم کرنے والا کہے، اور زمین کے اندر قبر میں اس کے باپ کو میں تکلیف دوں، میں جہنم کی آگ میں جلاؤں، اس لیے میری رحمت کو جوش آیا، میں نے حکم دیا کہ اس کی قبر میں جو جہنم کے گڈھے تھے اسے جنت کے باغوں میں تبدیل کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوچئے جب حضرت عیسیٰ کی امت کا یہ حال ہے، ہم تو محمد الرسول اللہ کی امت ہے، جب اگلے زمانے کے نبیوں کی امتیوں میں یہ ہے کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھا، اس کے بچے نے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ سے عذاب قبر اٹھا لیا۔ اب یہاں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بلکہ الحمدللہ ہی پڑھا جا رہا ہے، سورہ یاسین بھی پڑھائی جا رہی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھائی جا رہی ہے، پورا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، احادیث پڑھائی جا رہی ہے، قال اللہ قال رسول کا درس دیا جا رہا ہے۔ تو ان بچوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ کا کیا مقام ہو، اور جہاں کسی طالب علم کا گزر ہو جاتا، ابھی جنت اور جہنم کے پرسرات کی بات ہو رہی تھی، پرسرات بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر، میرے نبی نے ہمیں بتایا۔ لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، خود معراج کی شب میں فرشتوں نے دعائیں مانگی، سید الملائکہ جبرائیل امین نے دعا مانگی، محبوب و محب کی اس ملن کی گھڑی کے صدقے میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل نے دعا مانگی، یا رسول اللہ اس خاص ملاقات کے صدقے میں ہمیں اجازت عطا کر دیجئے کہ جب آپ کی امت پرسرات سے گزرے تو ہم اپنے پر کو بھی چھوڑیں۔ حضرت جبرائیل امین کے پر کتنے بڑے معلوم ہے کہ اگر اپنے پر کو پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک پر پھیلے، ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک۔ اب وہ پرسرات تو بہت باریک ہے، لیکن جہاں جبرائیل کے پر بچھے ہوں گے تو ہم جیسے گنہگار ضرور پار ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب بل کرتے گزری، زندہ باد زندہ باد، دھیرے دھیرے نہیں، ہلکے ہلکے نہیں، کیسے ناچتے ناچتے کہتے ہیں رقص کرتے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں رقص کرتے ہوئے گزرو، رضا پل سے اب بل کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے موت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہے، سنی ہونے پہ فخر ہے، اعلیٰ حضرت کے وفادار ہونے پہ فخر ہے، وہی ہمیں ہندوستانی ہونے پہ بھی فخر ہے، وہی ہمیں بہاری ہونے پہ بھی فخر ہے۔ اور یہ بہار کسی نیتا کی جاگیر نہیں ہے، یہ مخدوم بہار کا بہار، اس لیے عظمت والدین زندہ باد زندہ باد۔ اور آپ بہت جتنے مخدوم ہیں سب ہم سب ہمارے سر کے تاج ہیں، بے شک ان کی چوکھٹ کی خاک ہمارے لیے سرمے نگاہ بصیرت، اللہ، چاہے کچوچا کے مخدوم ہو کہ کلیر کے مخدوم ہو، بریلی کے مخدوم ہو کہ ماہرہ کے مخدوم ہو کہ کالپی کے مخدوم ہو کہ بلگرام کے مخدوم ہو، کہیں کے مخدوم ہو، لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ سارے مخدوموں کے نام کے ساتھ وہ شہر لکھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو مخدوم ہیں ان کے نام کے ساتھ شہر نہیں ہے، مخدوم الملک، سبحان اللہ، مخدوم جہاں ہے،
वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मखदूम जहां है और आसमानों में इनका लक़ब सुल्तानुल मुहक्किकीन है। बेशक सुल्तानुल मुहक्किकीन। बेशक। जब मेरे मखदूम दिल्ली गए तो दिल्ली में महबूब इलाही का शोरा है और दिल्ली में उस वक्त बहुत सारे औलिया किराम मशाइख इज़ाम। मखदूम हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, महबूब इलाही कहते हैं कि एक बाज आ रहा है, एक बाज कहते हैं सबसे ऊंची उड़ान रखने वाला परिंदा, शाहीन। शाहीन, अल्लामा इकबाल का शाहीन। बाजे तो गौसे पाक का लक़ब है बाजे अशहब, सबसे ऊंची उड़ान रखने वाला परिंदा। लेकिन हजरत महबूब इलाही कहते हैं लेकिन मेरे दाम में नहीं आए। बहुत सारे मशाइख की सोहबत मिली और मखदूम बिहारी क्या कहते हैं, हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मिलेनी अगर ये शेखीस्त मनम शेखम, अगर ये शेखी है, पीर होना यही है तो इतना बड़ा पीर मैं पहले से हूं। लेकिन सबका हिस्सा अलग अलग हिस्सा है। हजरत मखदूम नजीमुद्दीन फिरदौसी की बारगाह में गए तो एक कैफियत तारी हो गई थी, लर्जा बरंदाब हो गए और आपके पीर ने कहा कि मैं अब तक मैं सिर्फ तुम्हारे इंतजार में जी रहा। अल्लाह, बहुत सारे मुरीद पीर के इंतजार में जीते हैं मगर वो पीर थे कि मुरीद के इंतजार में जी रहे। आपने मुरीद किया, नवाजा, खिरका और खिलाफत से नवाजा और कहा कि जल्दी से चले जाइए और रास्ते में अगर कोई खबर मिले तो वापस मत आना। आप अपने भाई के साथ हजरत शेख जलीलुद्दीन रहमतुल्लाह तआला के साथ पैदल आ रहे हैं बेहिया के जंगल में। आज स्टेशन है बेहिया, वहां के जलसों में कई बार मैं गया हूं और वो जंगल का तो निशान नहीं लेकिन तारीखों में बेहिया का जंगल बहुत मशहूर था। और जब आप उस जंगल से पैदल आ रहे थे, राजधानी एक्सप्रेस से नहीं आ रहे, ट्रेनें नहीं चलती थी, बसें नहीं चलती थी, प्लेन नहीं चलती, पैदल। और पिहिया के जंगल में आपने देखा कि एक मोर नाच रहा। बज़ाहिर दुनिया वालों की निगाह में मोर नाच रहा था लेकिन बातनी निगाह मखदूम साहब ने अपनी निगाह से देखा तो क्या देखा कि ये इश्क़ रसूल में मस्त है और नाते मुस्तफा गुनगुना। तो नाते रसूल सुनकर एक कैफियत तारी हो गई, एक चीख मारी आपने और इस बशरी लिबास से बाहर हो गए, गायब हो गए। आपके भाई वहीं पर हैं, तलाश कर रहे हैं दाएं बाएं आगे पीछे लेकिन पता नहीं चल रहा। बहुत आवाज दिया दाएं बाएं आगे पीछे, भाई शरफुद्दीन, लेकिन हजरत मखदूम शरफुद्दीन तो जिसके इश्क में चीख मारी थी उनकी बारगाह में पहुंच गए। बारगाह रिसालत में आप हाजिर थे। पीर साहब ने कहा था जाओ, मैं तो इंतजार करता रहा, अब कोई और तुम्हारा इंतजार कर रहा। बारगाह रिसालत में पहुंच गया। यह है इश्क़ हकीकी है। उनके भाई ने बहुत तलाश किया, जब नहीं मिले तो उसी हाल में आप घर आए मनेर शरीफ, जहां आपकी वालिदा मोहतरमा रहती थी। आपने कहा कि अम्मी जान, मुरीद होके हमारे भाई हम लोग साथ आ रहे थे लेकिन पिहिया के जंगल में यह वाक़या हुआ, अचानक गायब हो गए। तो आपकी वालिदा हजरत बीबी रजिया, सैयदा रजिया ने, जिनका मज़ार शरीफ बिहार शरीफ में हजरत मखदूम के साथ के पहलू में है, अपने आंचल को उठाया, कहा मौला मौला मेरा बेटा जहां कहीं भी हो, मौला मेरे आंचल का उस पर साइबान रखना। आपने दुआ कर दी। 12 साल तक हजरत मखदूम पाक गायब रहे, बारगाह रिसालत में तरबियत हासिल करते रहे। 12 साल के बाद जब होश की दुनिया में आए, उसी पिहिया के जंगल में रात का आलम था, खून का आलम था, सख्त आंधी चल रही थी, तूफान उठ रहा था, जोरदार बारिश हो रही थी। उसी आलम में आप चलते चलते घर पहुंचे। रात का आलम, रात ही के आलम में आपने दरवाजे पर आवाज दी,
दस्तक दिया। अंदर से माँ ने पूछा कौन? तो आपने कहा शरफुद्दीन। कहा कौन शरफुद्दीन? कहा आपका बेटा शरफुद्दीन। तो माँ, अभी आपने बहुत सुना माँ के बारे में, क्या माँ कोई अपने बेटे का नाम भूल सकती है? समझो फरमाइएगा, अजमत वालिदैन, कॉन्फ्रेंस वालिदैन की अजमत कब बढ़ती है? जब बेटे ऐसे होते हैं। मां कैसी अजीम है। मां पूछ रही है कौन? कहा शरफुद्दीन। कहा कौन शरफुद्दीन? मां तो अपने बच्चे की साय से भी वाकिफ होती है, आहट से भी पहचान लेती है, रोने से पहचान लेती है, हंसने से पहचान लेती है। ये मेरे बेटे की आदत है, आदतों से पहचानती है। मगर मखदूम की वालदा नाम से नहीं पहचान रही है, अंदाज से नहीं पहचान रही है। पूछ रही है कौन शरफुद्दीन? अम्मी जान आपका बेटा शरफुद्दीन भूल गई? आपने अपनी कोख से जन्म दिया भूल गई? दूध पिलाया है भूल गई? कहा नहीं, पहले ये बताओ कि 12 साल तक तुम किस अकीदे पर थे? 12 साल तक जो गायब थे कौन से अकीदे पे थे, कौन से मजहब पे थे, किस मजहब पे गायब थे? तो हज़रत मखदूम साहब ने बाबा जब उन्होंने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मी जान, मैं आपकी दहलीज चूम कर घर से जो अकीदा लेकर चला था, अल्हम्दुलिल्लाह उसी अकीदे पे कायम हूँ, उसी मजहब पे कायम हूँ, उसी मजहब पे मैं कायम हूँ। फौरन दरवाजा खुला और माँ ने अपने आंचल को पसार दिया, अपनी बाहों को फैला दिया। हजरत मखदूम शरफुद्दीन को अपनी बाहों में समेट दिया, सीने से लग गए हजरत मखदूम। बहुत देर तक बेखुदी की कैफियत रही, बहुत देर तक सीने से माँ ने अपने सीने से मिला के रखा। कुछ देर के बाद जब मोहब्बत का तूफान थमा तो माँ ने होश की दुनिया में आकर कहा, बेटे शरफुद्दीन, इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है और तेरा कपड़ा नहीं भीगा? बोल दीजिए सुभान। तेरे सर के बाल सूखे हैं, तेरा बदन सूखा है, तेरा कपड़ा सूखा है, इस तेज बारिश में तो तुझे बिल्कुल शराबोर होना चाहिए था। तो उस मखदूम शरफुद्दीन ने जवाब दिया, अम्मी जान, जब हम मुरीद होकर आ रहे थे बिहिया के जंगल में, हमारे भाई के साथ में थे और ये वाकया हुआ। मैं जब गायब हो गया, मेरे भाई ने बहुत तलाश किया, नहीं मिला, मैं नहीं मिला, तो सीधे आपके पास उन्होंने जो खबर सुनाई, और जैसे ही खबर सुनाई तो आपने घर में अपने आंचल को उठाकर मेरे सर का साहिबान बनाया था। आपने अपने आंचल को उठाकर मेरे घर का साहिबान बनाए थे, मेरे बदन का साहिबान बनाया था, सर का साहिबान बनाया था। अल्लाह अकबर। मखदूम साहब बिहिया के जंगल में गायब हो गए, गायब रहे, मगर मखदूम को मालूम है कि मेरे घर में क्या हुआ, मेरी माँ ने क्या किया, मेरे भाई ने क्या किया। अरे जब बिहार के मखदूम के इल्म का यह हाल है तो दुनिया और कायनात के मखदूम के इल्म का क्या हाल है? ये तो आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। काम्बी जान, जिस बेटे के सर पर आप जैसी वालिदा मखदूमा का साया होगा, वो आंधियों की जद में कैसे आ सकता है, वो तूफानों की जद में कैसे आ सकता है, बारिश उसका क्या बिगाड़ सकती है? माँ का साया है, माँ का जब साया सलामत है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बाल बिगा नहीं कर सकती। ये कमाल है सुभान मखदूम बिहार, मखदूमुल मुल्क, मखदूम जहां की वालिदा के आंचल का यह हाल है। तो ताजदारे करबला जिनकी वालिदा सैयदतुन निसा फिल आलमीन फातिमातुज़ ज़हरा, उनके साहिबान का क्या हाल है, उनकी अजमत का क्या हाल होगा? दुनिया में कोई भी शख्स डायरेक्ट नहीं आए। आजकल लोग कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट वाले हैं,
بھائی جب دنیا میں نہیں ڈائریکٹ آ سکتا ہے تو دنیا سے جا کیسے سکتا ہے؟ آیا ہے والدین کے وسیلے سے، جائے گا رسول الثقلین کے وسیلے سے۔ اور والدین راضی ہوں گے تو رسول الثقلین راضی ہوں گے، رسول الثقلین راضی ہوں گے تب رب کونین راضی ہوں گے۔ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا مہینہ، اس میں بھی عظمت والدین کا ذکر ہوتا ہے، ایک ایسی والدہ کا ذکر ہوتا ہے جن کے والد، جن کے صاحبزادے، جن کے بیٹے عاشق رسول ہیں۔ مشکات شریف میں ایک الگ مکمل باب ہے، باب ذکر الیمن والشام۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ ہر عاشق کی تمنا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی۔ ہم جیسوں کی تمنا ہے کہ کم سے کم ان گلیوں کو دیکھ لے جہاں سے مصطفیٰ گزرے، ان راہوں کو دیکھ لے جدھر سے میرے آقا کا گزر ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکے اور مدینے کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ روز کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، روز تعمیر کا کام ہو رہا ہے، لیکن آج بھی مدینے کی وہ خوشبو نہیں گئی۔ آج بھی مدینے کی گلیوں سے گزرے، میں نے خود محسوس کیا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی مشکبار آقا کا ادھر سے گزر ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے عنبر زمین ابھی ہوا خشک در غبار، ادنا سی یہ شناخت تیرے رہ گزر کی ہے، گزرے جس راہ سے وہ سجدے والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ آقا کو نہیں دیکھ پائے، کم سے کم آقا کی گلیوں کو تو دیکھ لیں، کم سے کم ان شہروں کو تو دیکھ لیں جن شہروں کی قسم اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں مصطفیٰ آپ کے قدم پڑے۔ اور جب آقا کا زمانہ ہو، میرے آقا نے فرمایا کہ ایک زمانہ ہوگا، ایک ایسی قوم ہوگی، ایسی امت ہوگی جو سب کچھ تیاگ کر کے، جان مال سب کچھ چھوڑ کے، ان کی تمنا ہوگی کوئی میری جان لے لے، میرا سارا مال لے لے، کم سے کم ایک جلوہ سرکار کا دے، ایک جھلک آقا کی دے۔ تو آقا کے زمانے میں کیا حال ہوگا ویسے کرنی کا جو عاشق رسول ہے، ہر وقت سرکار کو دیکھنے کی تمنا ہے، اور اتنا قریب سرکار کے قریب رہنے والوں سے جب ویسے کرنی نے پوچھا یہ بتاؤ میرے آقا کا چہرہ کیسا ہے، میرے آقا کی آنکھیں کیسی ہیں، میرے آقا کی زلفیں کیسی ہیں، میرے آقا کے دندان مبارک کیسے ہیں، میرے آقا کی داڑھی مبارک کیسی ہے، میرے آقا کا سینہ مبارک کیسا ہے، میرے آقا کے دستے مبارک کیسے ہیں، ان کی انگلیاں کیسی ہیں۔ ابھی جواب دینے والے جواب دے ہی رہے تھے کہ ویسے کرنی پہلے بول پڑے، ارے ان کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى، ان کی زبان وما ينطق عن الهوى، ان کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم، ان کا سر علم نشر کا صدرک، ان کی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کا چہرہ والضحی، ان کی زلف واللیل، سب خود بیان کر رہے ہیں کہ مجھ سے سنو، دیکھا تم نے بھی ہے، دیکھا میں نے بھی ہے، تم نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے باطنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے دور رہ کر بھی مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے؟ اب صحابہ کو اتنی کہاں فرصت کے حضور کے چہرے کو تک سکے، یہ ہمت کہاں تھی کہ چہرے کو تکنے کی ہمت نہیں تھی، آنکھیں جھک جاتی تھی۔ لیکن وہ ایسے کرنی کہتے ہیں کہ مجھ سے سنو کہ آپ کی داڑھی میں اتنے بال سفید، گرچہ دوریم بیاد قدمی نوشے، میں دور رہتا ہوں لیکن آپ کی محبت کا جام پی رہا ہوں یا رسول اللہ۔ وہ ایسا عاشق صادق، سنا کہ آقا کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اب پتہ
نہیں کون سے دانت شہید ہوئے ہیں، دائیں کے بائیں کے اوپر کے نیچے. ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنے دانتوں کو توڑ دیا، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سے دانت شہید ہوئے، صرف خبر سنی ہے. محبت رسول میں اپنے سارے دانتوں کو شہید کر دیا. قدرت مسکرا رہی تھی، کہہ رہی تھی اے اویس تم نے میرے محبوب کی محبت میں اپنے دانتوں کو شہید کیا ہے. محبوب کی محبت کسی کو رسوا نہیں ہونے دیتے. زمانہ لاکھ بھلانے کی کوشش کرے گا لیکن پوری دنیا تمہاری محبت پہ حلوے کا جلوہ دیکھے گی. سبحان اللہ. پوری دنیا میں تمہارے حلوے کا جلوہ ملے گا. میرے آقا فرماتے ہیں میرا ایک چاہنے والا اویس ہے، میرا ایک چاہنے والا یمن میں اویس ہے. وہ مجھ کو میرے پاس آنا چاہتا ہے، میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ماں روکے ہوئے، یعنی اپنی ماں کی خدمت، اللہ اکبر، ماں کی خدمت میں رہ کر صحابیت کے شرف سے بظاہر مشرف نہ ہو سکے. لیکن میرے نبی نے کتنا نوازا. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق، حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کو فرمایا کہ میرا ایک چاہنے والا عاشق ہے، وہ ویسے کر لی. میرا یہ جبہ، میرا یہ پیرہن میرے اس عاشق کو دے دینا، اور جب ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا. جب پہنچے یمن کی سرزمین پر، میں یمن بھی گیا ہوں، میں آج بھی لوگوں کو صحیح سے معلوم نہیں ان کا نام. ایسے فنافی رسول لوگ پوچھ رہے ہیں، حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، حضرت علی پوچھ رہے ہیں یہاں کوئی اویس ہے؟ ہم آئے ہیں مدینہ شریف سے، حضور کے خاص مہمان ہیں، حضور کا پیغام لے کر آئے ہیں. لوگوں نے کہا کون اویس؟ کس اویس کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہ اویس جو عاشق رسول ہے. کہا آپ کسی اویس کو نہیں جانتے، ہم اویس کو نہیں جانتے. جب حلیہ بتایا، میرے آقا نے پورا حلیہ بتایا. اچھا وہ تو ایک دیوانہ ہے، اس دیوانے سے اگر تمہیں ملنا ہے تو جا کے مل لو. کہیں پہاڑوں سے سب ٹکرا رہا ہوگا، کسی صحرا کی خاک چھان رہا ہوگا. جب حضرت عمر حضرت علی پہنچے تو کیا دیکھا کہ واقعی دیوانہ، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. اور یہ دیوانہ کسی دنیا کا دیوانہ نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ کا دیوانہ ہے. کھوئے میں، کسی کے حسن میں، کسی کے جمال میں حضرت عمر جیسی شخصیت، مولا علی جیسی شخصیت سامنے کھڑی ہے، مگر عمر اور علی کے آنے کا احساس نہیں. تو آپ نے سنت رسول کا سہارا لیا، کہا السلام علیکم. دیکھا کرے میرے آقا کی سنت، میرے آقا کی بولی کس نے بولی ہے؟ آنکھیں کھولی، کا وعلیکم السلام. کہا میرا نام عمر ہے، میرے ساتھ علی ہے، ہم دونوں حضور کی بارگاہ سے آئے ہیں. اب اس دیوانے کی کیفیت مت پوچھیے، بے خودی کی کیفیت مت پوچھیے. کہا میرے محبوب نے کیا کہا ہے؟ کہا میرے آقا نے فرمایا ہے کہ دعا کرنا کرانا ان کے لیے، ان سے دعا کرانا. فوراً سجدے میں چلے گی. اتنی دیر ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید کہیں روح کا پھنسے ان سری سے پرواز تو نہیں کر گئے. بالآخر پھر سلام کر کے آپ نے اٹھایا، افسوس کیا ابھی تو میرے آقا کی امت کے کچھ ہی حصے ابھی کہ میں مغفرت کرا پایا ہوں، ان کے لیے دعا کر پایا ہوں. بہت جلدی آپ نے اٹھا دیا. یہ ہے دیوانگی. لیکن یہ دیوانگی کا ذرا مقام تو دیکھیے کہ آقا خود ان کے لیے اپنا پیرہن بھیج رہے ہیں، ماں کی خدمت کی بنیاد پر. معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ راضی ہوں گے تبھی اللہ اس کا رسول راضی ہوگا. قرآن پاک کی آیت کریمہ اس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے. پہلے پارے کی ایک آیت کے بعد دوسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. اس پر اب گفتگو کرنے کا بالکل وقت نہیں ہے. اللہ اس کا رسول اس کی مراد کو سمجھے جانے، بس اللہ نے کہا رسول اللہ نے سمجھ.
لانے والے جبرائیل بھی خاموش ہے. کوڈ ورڈ ہے الف لام میم، الف لام را. اللہ جانے اس کا رسول جانے. تفسیر میں یہی کاف ہا یا انسان، اللہ جانے اس کا رسول جانے. اللہ عالم مراد رسول ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب جب عام لوگوں کی سمجھ کے مطابق بات ہوئی تو پہلی آیت قرآن کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، واحد دنیا کی کتاب، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں. ہمارے مولانا طارق صاحب ابھی انگریزی میں تقریر کر رہے تھے. بڑے بڑے اسکالر کی کتاب انہوں نے پڑھی ہوگی. وکیلوں کے آپ الماری میں جائیں گے تو بڑی بڑی کتابیں ان کے یہاں ملیں گی. ڈاکٹروں کے یہاں جائیں گے ان کے یہاں بڑی بڑی پی ایچ ڈی کرنے والوں کی تھیسس ملے گی. خدا بخش لائبریری میں آپ آ جائیں، درجنوں درجن جلد لکھنے والے مصنف و مؤلف نے کتابیں لکھی ہیں. لیکن ہر رائٹر، ہر کتاب لکھنے والا، ہر پبلشر، کتاب چھاپنے والا ادارہ آخری میں ضرور لکھتا ہے کہ کافی عرض ریزی کی گئی، محنت کی گئی، چاپشانی کی گئی، حتی الامکان کوشش کی گئی، کہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے. اگر بھی کسی کو کوئی غلطی ملے تو برائے کرم ادارے کو مطلع کرے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی کو سدھار دیا جائے. ہر رائٹر لکھنے پہ مجبور ہے، ہر ادارہ لکھنے پہ مجبور ہے، ہر پبلشر لکھنے پہ مجبور ہے. لیکن پوری کائنات میں دنیا کی واحد کتاب قرآن مجید کی پہلی آیت کی خبردار کوئی شک نہیں اس میں. جس کو شک ہو وہ اپنے دماغ کا آپریشن کرائے. اس کتاب کو بکواس کہنے والا خود پاگل تو ہو سکتا ہے مگر اس کتاب پر شک نہیں کیا جا سکتا. ابھی آپ نے جیلانی صاحب کا جملہ سنا تھا کہ یہ کسی ملا کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب. بہت کوششیں ہوئی، ہو رہی ہے. بے شک زندہ باد زندہ باد. اسے ناپاک لوگوں کا تو نام لینے میں مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ اس لائق ہے نہیں کہ ان کا نام لیا جائے. یہ بھوکنے والے کتے، خارش زدہ کتے، جس کتے میں کھجلی ہو جاتی بہت زیادہ، کیا کہنے، اور یہ کھجلاتے کھجلاتے بس ان کی موت قریب ہے. بے شک. آج تک نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کھجلانے والا کوئی کتا ٹھیک بھی ہوا. عادت ہے بھوکنے کی. کبھی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پر کبھی فلم بنا کے بھوکتا ہے، کبھی حضرت عمر کی تکذیب کر کے بھوکتا ہے، کبھی کسی صحابی کو ٹارگٹ کرتا ہے. یہ تو بھوکنے والا کتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا جنہوں نے قرآن کے خلاف بہت کوششیں کی. چند سال پہلے ایک پادری نے قرآن کو جلایا. امریکہ کے جس شہر میں اس پادری نے، اس ناپاک پادری کا نام میرے ذہن میں نہیں، کیونکہ فوراً وہ خیال میرے ذہن میں آیا. اس پادری نے نوز باللہ کراشن تیل منگا کے اس میں آگ لگایا. قرآن، یہ قرآن آتنکواد سکھاتا ہے، ٹیررسٹ کا سبق دیتا ہے. پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج بنے. لیکن قسم خدا کی اسی تاریخ میں چند سال کے بعد میں اس دن تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا آج ہی کہ وہ تاریخ ہے جب اس چرچ میں اس ناپاک پادری نے 9/11 کا بدلہ لیتے ہوئے قرآن کو جلایا تھا. اسی تاریخ میں اس پورے شہر اور پورے علاقے میں اتنی بڑی سونامی آئی کہ پورا شہر خالی ہو چکا تھا. ایک بھی روح اس شہر میں موجود نہیں تھا، ایک بھی سانس لینے والا انسان اس شہر میں موجود نہیں تھا. یہ خدا کا قہر تھا. یہ کورونا جو آیا ہے ایسے لوگوں کے لیے آیا.
اس لیے نہ قرآن کو کوئی زیر اس پہ زبر میں بدل سکا ہے، نہ زبر کو زیر میں خود حکومتیں زیر و زبر ہو گئی، لیکن قرآن کے زیر و زبر کو نہ بدل سکا۔ ابھی جب ابو جہل عربی جانتا تھا، ابو جہل عربی جانتا تھا کہ نہیں؟ عرب میں پیدا ہوا، مکے میں پیدا ہوا، عربی جانتا تھا، اور کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، وہ عربوں کا فیصلہ کرتا تھا۔ ابو الحکم اس کا نام تھا، اس کا لقب تھا ابو الحکم، جس کے معنی ہے یہاں بس کھوپڑا، دانشور، پورے مکے کی پنچایت کرتا تھا۔ جب وہ نہ بدل سکا، جب ابو لہب نہ بدل سکا، جب اتباع شیبہ نہ بدل سکا، جب عرب کے فصحا نہ بدل سکے، وہ ہے جس کے آگے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے زبان والے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو چپ ہو جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ ہے جن کے آگے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے کوئی جانے منہ زبان نہیں بلکہ جس میں جا گئی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جب ان کے دادا نہ قرآن کے خلاف کچھ کر سکے تو یہ ان کا پوتا کا پوتا کا پوتا کیا کر سکتا ہے؟ ابھی 5-6 سال پہلے امریکہ میں کوشش ہوئی اور پرچار ہوا کہ نیا قرآن آ رہا فرقان الحمید کے نام سے، اور بڑا خوبصورت ٹائٹل پیج، اور یہ نیا قرآن پاک میں آیا۔ اب کوئی نام لینے والا ہے؟ کسی کتاب دکان میں وہ مل سکتا ہے کیا؟ جب امریکی جیسی حکومت اس کی سرپرستی کر رہی تھی، جب نیا قرآن لا رہے ہیں، اور یہی اس میں یہ ساری آیتیں ہیں، یہ ٹیررسٹ کو بڑھاوا دیتی ہیں، یہ آتنک سکھاتی ہے، ان آیتوں کو نکال کے ہم نیا قرآن لا رہے ہیں۔ نہ قرآن کا کوئی ایک حرف زیادہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کم کر سکتا ہے۔ اردو زبان میں بس اتنا سمجھیے، بسم اللہ کی بے سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور والناس کی سین پر قرآن ختم ہوتا ہے۔ بے اور سین ملا کے کیا ہوگا؟ بس، نہ ایک حرف زیادہ نہ ایک حرف کم۔ یہ قرآن ہے قول محمد، قول خدا۔ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی ساری کتابیں بند ہو سکتی ہیں، کورونا لاک ڈاؤن ہو یا کورونا کا باپ آ جائے، لاک ڈاؤن ہو جائے، لاک ڈاؤن کا لاک ڈاؤن ہو جائے، کوئی کتاب نہیں چھپے گی، کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ ابھی بہت سارے رسائل بند ہو گئے، بہت ساری کتابیں بند ہو گئی، رمضان کا اشتہار نہیں چھپ سکا، اگلے سال مدرسوں کا بڑا نقصان ہوا۔ اس سال آپ لوگوں کو خیال کرنا ہے، سارے مدرسوں کو، ساری کتابیں بند ہو گئی۔ اگر اسی میں اگر قحط سالی آ جائے، اسی میں سونامی آ جائے، اسی میں اگر دنیا پھر اور دوسرے بربادی میں چلی جائے، معلوم ہے کہیں کسی کتاب میں کوئی کتاب کسی نہ مدرسے میں ہے، نہ کالج میں ہے، نہ لائبریری میں ہے، یہ ساری کتاب بہہ گئی۔ انجیل کا کوئی پتہ نہیں چلے گا، توریت کوئی لانے والا نہیں ہوگا، زبور کوئی لانے والا نہیں ہوگا، اور یہاں ہمارے بھارت میں جتنے دھارمک پستکیں ہیں ان کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان کا بچہ ٹوپی لگا کر آگے بڑھے گا، مصلی پہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر قرآن نہیں چھپا ہے، قرآن تو سینے میں محفوظ ہے، قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس قرآن کے خلاف جو بکواس کرتا ہے، دنیا کی سب سے ناپاک ملعون وہ شخصیت ہے، وہ قوم ہے، اور انشاءاللہ اب اس کو فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ قرآن کی عظمت کا پرچم ہمیشہ بلند رہے، قرآن چومنے والے زمانے میں چومے جائے۔ ہم قرآن چومتے ہیں اس لیے کہ فاروق اعظم چوما کرتے تھے، قرآن کو ہم چومنے والے لوگ ہیں، قرآن کو سینے سے لگانے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے، لیکن قرآن کے خلاف ایک حرف ہم نہیں سنیں گے، چاہے دنیا کا کوئی کوٹ ہو۔ یہ سارے کوٹ ایک طرف اور احکم الحاکمین کی عدالت ایک طرف۔ ابھی کورٹ نے، ہندوستان کے کورٹ نے
ایک بڑا غلط فیصلہ کیا، بہت غلط فیصلہ کیا. ہماری مسجد کی زمین کو ہمارے حوالے نہیں کیا. جس جج نے فیصلہ کیا تھا اس کو کرسی دے دیا، راج سبھا بھیج دیا. آج پوری دنیا تھوک رہی ہے، آج پوری دنیا تھوک رہی ہے. چلو فیصلہ کر دیا، تمہارے ہاتھ میں پاور تھا، تمہارے ہاتھ میں قلم تھا، تمہارے ہاتھ میں اقتدار تھا، مگر احکم الحاکمین کا ذرا فیصلہ دیکھو. جو فیصلہ ہوا تھا آج تک تعمیر نہیں ہو پایا، آج تک تعمیر نہیں ہو. افواہ بھلے جتنی ہو، یہ احکم الحاکمین کا فیصلہ. اس لیے دنیا والوں ڈرو، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. اپنی ہمیں کرنی ہے شاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے کھڑے ہو.